الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کے سبق میں حمل نہ ہونے کا قرآنی وظیفہ مجرب روحانی عمل جو ہے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک روحانی کلیننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے تمام پیچیدہ مسائل کا حل آپ کی خدمت میں موصول ہوتا رہے، آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کرتے ہیں آپ کو موصول ہوتا رہے۔ حمل نہ ہونے کا روحانی عمل آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جل شانہ جس کو دونوں دے دے، بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے، ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جل شانہ جسے چاہے بانجھ رکھے، بے اولاد رکھے، انہ علیم قدیر، اسی کا قبضہ ہے، اسی کا کنٹرول ہے پورے نظام کے اوپر۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے رات آتی ہے، اللہ جل شانہ کے حکم سے دن آتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، روحانی اعمال، روحانی اسباب اختیار کریں، پریشانی جو بھی ہو رجوع اللہ کرے۔ مسلمان کا کام روحانی اعمال اختیار کرنا ہے، روحانی اسباب اختیار کرنا ہے۔ جسمانی اسباب مشترک ہیں، وہ کافر بھی اختیار کرتا ہے، مسلمان بھی اختیار کرتا ہے۔ مسلمان کی تمیز یہ ہے، مسلمان کا خاصہ یہ ہے، مسلمان کی امتیازی شان یہ ہے کہ مسلمان روحانی اعمال کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ یقین کرے، روحانی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ یقین کرے، اور وظیفہ پڑھے، دعا کرے، دعائیاں دے اللہ جل شانہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ کہ یا اللہ میری فلاں پریشانی دور فرما، میرا فلاں دکھ دور کر۔ اولاد نہ ہو تو آنگن ویران ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی وارث نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، دونوں میاں بیوی کو بڑا پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ شادی کو ایک عرصہ ہو چکا ہو، مختلف جگہوں سے علاج کرا چکے ہوں، اولاد نہ ہو رہی ہو، بارہا آزمایا ہوا ہے، سال ہا سال سے یہ مجرب عمل الحمدللہ مفید ثابت ہوا ہے۔ خواتین و حضرات کی طرف سے جن کو اولاد نہیں تھی ان میں سے کچھ نے مبارکباد دی اور انہیں اولاد کی نعمت سے اللہ جل شانہ نے نوازا۔ آپ کو بھی یہ وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ سورۃ حشر 28واں پارہ، سورۃ حشر کی آخری آیت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھے۔ میں پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ حشر کی آخری آیت مبارکہ ہے، اسے آپ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ 4 نام اسی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کے ہیں، 3 صفاتی نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، یا اللہ، یا خالق، یا باری، یا مصور۔ آپ نے 101 مرتبہ یہ چاروں نام پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ یہی آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ بعد نماز عشاء کرے، اس کے بعد
ممکن ہو تو ازدواجی تعلق بھی قائم کیا جائے، جسمانی سبب بھی ہو جائے گا، روحانی عمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ دونوں اسباب اختیار کرنے سے ضرور آسانی فرمائیں گے، ضرور رحم فرمائیں گے۔ ازدواجی تعلق قائم نہ بھی ہو، روحانی عمل بلا ناغہ جاری رکھے، اس میں ناغہ نہ کرے، اس میں ناغہ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ناغہ نہ کرے، روحانی عمل میں ناغہ نہ کرے، انشاءاللہ اولاد ضرور مقدر بنے گی۔ اللہ جل شانہ انشاءاللہ تقدیر آپ کی موافقت میں بنا دیں گے۔ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، وظائف سے تقدیر بدلتی ہے، پکارنے سے تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب میرے پیارے پیغمبر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔